بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. آج بھی اسمبلی کا اجلاس ہوا. اسد کیسر خوب گرجے برسے اور محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کو ذمہ دار ٹھہرایا 9 مئی کا اور کہا کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, ہم لوگ بے گناہ ہیں. اس پر بھی ہم بات کریں گے. موجودہ حکومت کی کیا پالیسیز ہیں, بڑی وہ کہتے ہیں نا حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے, ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں جو کہ سولر پینل پر انرجی پر جو ٹیکس لگایا گیا ہے, تو یہ سولر پر ٹیکس ہے, یہ اس کی آمد پر ٹیکس ہے, اس کی کیا کیپیسٹی ہو تو پھر وہ ٹیکس لگے گا. اس پر بھی ہم بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے نائب وزیر اعظم, ڈپٹی وزیر اعظم, آئین پاکستان کیا اس عہدے کو انڈوز کرتا ہے یا کہ یہ من گھڑت عہدہ ہے, من پسند عہدہ ہے, من چاہا عہدہ ہے. اس پر بھی بات کریں گے. کیا اس سے یہ آویزہ نہیں ہو رہا کہ شہباز شریف پر کیا عدم اعتماد ہو رہا ہے کہ اسحاق ڈار فورن منسٹر کو یہ عہدہ دیا گیا. پھر لاسٹ میں ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے بیک ڈور روابط, صلح صفائیاں اور پاکستان میں مذہبی تنظیموں کا کیا فیوچر ہے. مولانا صاحب نے بھی بڑی بے باک گفتگو کی. فضل الرحمان صاحب نے تمام عمر بات کرنے کے اسٹوڈنٹ میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کا تعلق پاکستان تحریک لبیک سے ہے, ٹی ایل پی سے ہے, نوجوان رہنما ہیں خواجہ آفتاب صاحب. بہت شکریہ خواجہ صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا موقف دینے کے لیے رہنما تحریک انصاف نصر اللہ خان افریدی نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر. افریدی صاحب آپ نے بھی ٹائم دیا. ان کے ساتھ ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہے اور پاکستان کی سیاست پر آپ کی بڑی گہری نظر رہتی ہے. آپ سی او ہیں سیونگ ہوم کے, پولیٹیکل انالسٹ ہیں. بہت شکریہ سر. اقبال اڈوانی صاحب آپ نے بھی ٹائم دیا. آغاز یہ کرتے ہیں سر, پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کی معیشت پر. اسحاق ڈار پہلے نہ سنبھال سکے, پھر اب تو وہ ڈپٹی وزیر اعظم بن گئے, تو اب یہ انرجی پر, بجلی کے ریٹس پر, سولر پر ٹیکس لگ رہے ہیں. اڈوانی صاحب اس پہ میں آپ کا ٹیک چاہوں گا کہ یہ سولر پر ٹیکس, دھوپ پر ٹیکس. نہیں, سولر پہ تو ٹیکس منع کر دیا گیا ہے میرے حساب سے, جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ سولر پہ تو انہوں نے ٹیکس کا منع کیا. وہاں بات کر رہے تھے لیکن فی الحال تو ایسی کوئی سمری پاس نہیں ہوئی ہے کہ سولر پہ ٹیکس لگے گا. منع کر دیا, منع نہیں, ایسا کوئی بھی مطلب یہ افواہیں ہیں ساری. بعض بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو ایک ماحول بناتے ہیں, تو کرٹیسائز اتنا زیادہ ہو گیا تو مجھے تو نہیں لگتا یہ لوگ کر پائیں گے. یہ تو نہیں ہوتا. وہ جو بڑے بڑے بلند و باد نعرے تھے پنجاب حکومت سے لے کے سندھ حکومت اور وفاق کے الیکشن سے قبل, فل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, ان کے بس کی بات نہیں ہے بھائی. یہ اصل میں چکر یہ ہے کہ باتیں تو کریں گے نا جب الیکشن سے پہلے, تو کوئی بھی ہر پارٹی بات کرتی ہے, لیکن ان کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ یہ چلا نہیں سکیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کس طرح گورنمنٹ ملی ہے. گورنمنٹ تو خیر ان کو دلائی گئی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اس طرح کی گورنمنٹ جب ملتی ہے تو پھر وہ خود تو چلاتے نہیں ہیں, ان کو کوئی اور ہی چلا رہا ہوتا ہے. تو اب اور چلاتے رہیں گے اور اسی طرح چلتی رہے گی. یہ فرنٹ پہ رہیں گے لیکن ان کی کوئی پاور نہیں ہے, نہ کوئی ان کے اختیارات ہیں. اب سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو اختیارات تو مجھے سب سے زیادہ یہ محسن نقوی صاحب کے پاس لگتے ہیں. باقی تو نظر ہی نہیں آ رہا. تو یہ آپ چھوڑ دیں کہ گورنمنٹ میں یہ کچھ کر پائیں گے. بس ان کو اپنے کیسز ویسز ختم کرنے تھے. اور ابھی یہ بس نون لیگ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ نواز شریف یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کو چیف منسٹر بنا دیا, اب وہ وہاں پرفارم کرے اور آگے جا کے وزیر اعظم بن سکے. بس یہی ان کا ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نا ایک گول تھا, اس کو انہوں نے اچیو کیا ہے. اب اچیو کس طرح کر پاتے ہیں یہ دیکھنا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب کا ڈپٹی وزیر اعظم بننا, کیا یہ ایزیوم کیا جائے کہ یہ نواز شریف صاحب ہیں؟ دیکھیں, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار کو آپ دیکھیں تو اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو ان کو وزیر فائنانس منسٹر بننا تھا. اب وہ فائنانس منسٹر نہیں بنایا گیا ان کو, تو مجھے لگتا ہے ان کو اپنی انسلٹ بہت زیادہ فیل ہوئی ہے. اور پھر وہ چاہتے نہیں ہے کہ محسن نقوی اور یہ اورنگزیب صاحب جو ہیں ان سے آگے سیٹ پہ بیٹھے اور یہ پیچھے بیٹھے. شاید ایگو والی بات ہے کہ ایک ایسی پوسٹ ان کو دے دی گئی جس کے کچھ اختیارات نہیں ہیں اور جو مطلب کوئی مقصد بھی نہیں ہے, اختیارات کچھ نہیں ہے. بس مجھے لگتا ہے بس ان کو جو انسلٹ فیل ہوئی ہے اس کا وہ ازالہ ہو جائے اور وہ ان سے پہلے بیٹھ جائیں. بس یہی ایک واقعہ لگ رہا ہے. باقی تو کچھ کر نہیں سکیں گے یہ. اور سب سے بڑی بات ہے ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے. اگر آپ دیکھیں پریویس پی ڈی ایم گورنمنٹ میں اسحاق ڈار صاحب جو تھے وزیر فائنانس منسٹر تھے, تو سب انگلیاں ان کے اوپر اٹھتی ہیں نہ. ان میں ابھی اتنی کوئی کوالٹی بھی نہیں ہے. کہ ہمارے ساتھ پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہر کسی کو ہم ریٹائر کرتے جاتے ہیں, سیاستدان ریٹائر ہی نہیں ہوتا. ہاں,
اب فزیکلی فٹنس اور مینٹلی فٹنس پوری عمر آپ کے ساتھ نہیں رہتی. صحیح. یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے. لیکن ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ بس چلیں وہ ہے, پہلے اس نے کوئی کام کر دیا تو ابھی بھی کرے گا. 1986 میں جاوید میاں نے چھکا لگایا تھا آخری بال پہ, آج لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا. تو مقصد کہنے کا یہی ہے کہ ہر وقت ایک چیز نہیں ہوتی کہ بھائی پریویس کچھ اچھے کام کر گیا تو پوری زندگی وہ, پہلے اس کا بی پی کتنا تھا آج بی پی کتنا ہے, اس کا بات کرنے کا طریقہ چینج ہو جاتا ہے, اس میں 10 بیماریاں تھیں 20 ہو جاتی ہیں. تو وہ اتنا فزیکلی فٹ نہیں ہوتا. جب آپ فزیکلی فٹ نہیں ہو تو آپ مینٹلی بھی فٹ نہیں ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ابھی یہ رواج ختم ہو جانا چاہیے کہ جس نے 10 سال پہلے اچھی پرفارمنس کی تھی یا 20 سال پہلے, آپ اسی کو لے کر آ رہے ہو اس پرانی پرفارمنس کے حساب سے. تو یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی بہت بڑی ناانصافی ہے. خواجہ آفتاب, مذہبی تنظیم, اور پھر اس بار عوام نے ریجیکٹ کر دیا, ووٹ نہیں پڑا ٹی ایل پی کو اتنا, نہ کہ مولانا صاحب کی جے یو آئی کو پڑا, نہ کسی اور مذہبی تنظیم کو پڑا. عوام نے وہ آپ کا چورن مسترد کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہ کلمت الحق. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند ہے اور بلند رہے گا. ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور ملک پاکستان سے لوگ یقیناً دین اسلام کے لیے اپنی جانیں مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ شاید آپ کی نالج ہوگی, آپ کی انفارمیشن ہوگی کہ ٹی ایل پی کو ووٹ نہیں پڑا. اگر آپ کو میں بتاتا چلوں تو فارم 45 کے مطابق 6 ملین ووٹ جو ہے وہ ٹی ایل پی کے ہیں. فارم 45 کے مطابق, گیلپ کی رپورٹ کے مطابق 3 ملین ہے, اور 33 سیٹیں فارم 45 کے مطابق ٹی ایل پی کی. جو کہ اب وہی بات ہے نا, یہاں تو جس سے بھی سر بات کر رہے تھے کہ یہاں تو نظام ہی کچھ ہو رہا ہے نا, یہاں تو حکومت بنتی نہیں بنائی جاتی ہے, یہاں تو کوئی آتا نہیں لایا جاتا ہے. تو جب کوئی لایا جائے گا تو پھر تو کچھ بھی ہو جائے, کوئی کتنا ہی اچھا ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے. یہاں پہ یہ بھی تو رواج ہے نا کہ میں نہ مانوں, میں ہار جاؤں گا تو پھر میں نہیں مانوں گا, میں بولوں گا نہیں میں تو جیتا ہوا تھا. دیکھیں بات یہ, میں نے بھی کیا کہا آپ کو, میں نے یہ نہیں کہا کہ پوری حکومت ہماری, میں نے آپ کو کہا کہ 33 سیٹیں ہماری. 33 کو 34 بھی نہیں کیا, حالانکہ 2 سیٹیں وہ بھی ہیں جو ہم نے اتحاد کر کے بنائی ہیں, ٹھیک ہے, جو ہماری کسی دوسری پارٹی سے اتحاد کر کے بنتی ہیں, اس کو نہیں گنا. 33 صرف وہ گنوائی جو خالصتاً ہماری ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک پیور الیکشن نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, پیور الیکشن جب تک نہیں ہوگا تب تک یہ معاملات ہوتے رہے. اچھا اگر یہ بات ہماری ہوتی کہ میں نہ مانوں, تو آپ بتائیں کہ صرف میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہ مانوں, صرف ٹی ایل پی کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن کو نہیں مان رہے, اور بھی جماعتیں ان سے بھی تو آپ تاثرات لے چکے ہیں, آپ روز تاثرات لیتے ہیں. سب کا یہی تاثر ہے, سب کا یہی ماننا ہے کہ یہاں پر جو اس بار جو الیکشن ہوئے وہ میں تو کہتا ہوں کہ عوام کا کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ ڈبو دیا گیا, عوام کا اربوں روپیہ صرف برباد کیا گیا اور کچھ بھی نہیں. اگر یہی کرنا تھا تو یہ ایک فیصلہ سنایا جا سکتا تھا. مطلب آپ کا یہ جو رونا دھونا ہے یہ بانی پی ٹی آئی کے پلڑے میں جا رہا ہے. نہیں, ہم کسی کو بھی بانی پی ٹی آئی کے پلڑے میں ہم کیسے ڈالیں گے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں نا, وہی باتیں آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر وہ کہہ رہے تو وہ اپنے منشور کے تحت کہہ رہے ہیں. ہمارا جو منشور تھا, ہم جس منشور کے تحت کھڑے ہوئے, عوام نے جس منشور کے تحت ہمیں ووٹ دیا, وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانا ہے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں, آج بھی دیکھیں, یہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین تک پر نہیں آئے گا تب تک معاملات خراب ہوتے رہیں گے, وہ کسی بھی جماعت کے ذریعے سے آئے. میں نہیں کہہ رہا کہ فردن ٹی ایل پی. سعد رضوی صاحب آپ لوگ کے بڑے ہیں, جی ان کے پاس یہ گاڑیاں کہاں سے آئیں گی؟ دیکھیں وہ ان سے جب سوال کریں وہ کہتے ہیں مریدین دیتے ہیں. بالکل محبین دیتے ہیں, مریدین ان کو دیتے ہیں. اور جنہوں نے دی ہیں, میں جواب دیتا چلوں نا, جنہوں نے گاڑیاں دی ہیں انہوں نے میڈیا پر آ کر بیانات دیے ہیں, بیانات ریکارڈ کروایا, انہوں نے بتایا کہ ہم نے گاڑی گفٹ کی ہے. اگر کیا ہی اچھا ہوتا جی آپ کے چیئرمین موصوف سعد صاحب جی اگر سادگی میں رہتے, اچھا نہ تھا؟ بے شک سادگی میں رہتے ہیں. آپ ان کی تصاویر اٹھا کر دیکھیں, ان کی شادی کے دن کے لباس اٹھا کر دیکھیں, ان کی سادگی ہے. لیکن اب دیکھیں نا, آپ جتنا بھی سادہ رہتے ہیں, جیسے میں آپ کے شو میں آیا, اگر آپ مجھے ایئرپورٹ پر لینے کے لیے ایک گاڑی بھیج دیں اور مجھے کہیں اپنے ڈرائیور کو کہ سر کو ریسیو کر کے آ جاؤ, تو میں کیا کہوں گا, یا پیدل آؤں گا یا گدھا گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا. ایک منٹ میں یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ آج بھی دیکھیں اسلام کا نفاذ نہ ہونے کا نقصان دیکھیں کہ آج بھی پھر سے دوبارہ سے سویڈن میں گستاخی کر دی گئی. قرآن پاک جلایا گیا, خاتون نے اس کے اوپر سلیب لہرائی, آج کی رپورٹ ہے. تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے, اور حکومت خاموش ہے. کرنا چاہیے حکومتی سطح پر. نصر اللہ حافظ صاحب, پاکستان تحریک انصاف
سنی اتحاد جو بھی کہیں آپ لوگ ایک ہی ہیں سارے, لیکن وہ سنی اتحاد کے جو سربراہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسمبلیوں سے استعفے دیں, آ جائیں باہر, تو پھر کب چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقف بیان کرنے کے لیے مجھے بلایا. اصل میں بات یہ ہے کہ اسمبلیوں سے مطلب کیوں باہر آئے ہیں ہم؟ تجویز دے رہے ہیں وہ آپ کو, نہیں مان رہے, فارم 47 کی حکومت ہے آپ کی, وہاں سن بھی نہیں رہے, تو آپ باہر آئے سڑکوں پہ بیٹھے, آپ تو چلتی ہوئی اسمبلیاں گرانے کے مشہور ہیں. اصل میں دیکھیں یہ تو ایک فائٹ ہے اور ہم جو ہے اپنے مینڈیٹ کے لیے ایک جنگ لڑ رہے ہیں. نہیں وہ فائٹ سڑک پہ لڑے نا نصر اللہ صاحب, آپ نے چلتی ہوئی اسمبلیاں ڈیزالو کی ہیں, کیا آ رہے ہیں ہم سڑکوں پر؟ ہم نے وہ ڈیزالو جو کی وہ آئین کے تحت کی, اور ہم نے وہ جو اسمبلیاں ڈیزالو کی وہ اس لیے ڈیزالو, اب بھی اسی میرے پیارے آئین کے تحت باہر آ گئے سڑکوں پہ بیٹھ کے. آئین میں یہ نہیں, اگر آپ اس کو آئینی کہہ رہے ہیں تو یہ تو خیر آئین میں اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز پہ کہیں کہ جی ان کا مطالبہ ہے تو ہم تو اپنا ایک ایجنڈا یا ہم اپنے ایک منشور کے تحت چل رہے ہیں نا, ہمارا اپنا ایک وے آف ایک ڈائریکشن ہے. نہیں تو اس کا مطلب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے, پہلے جو آپ لوگ بازو ایسے چڑھاتے تھے کہ ہم آ رہے ہیں سڑکوں پر, نہیں چاہیے اسمبلیاں, ہم نے تو آج آپ اسمبلیوں کی بات کر رہے ہیں. ہم نے تو اس وقت سافٹ ویئر ہمارا اپڈیٹ نہیں ہو سکا کہ جس وقت ہم پہ 9 مئی کا واقعہ کر کے ڈرامہ چلا کے انہوں نے جو ہمیں رگڑنے کی کوشش کی, اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا, اس سے ہمیں کوئی تباہی ہماری نہیں ہوئی. جو انہوں نے ہماری تباہی کرنے کی کوشش کی, تو اب ہمارا کیا, اب تو الحمدللہ ہم اوپر آ رہے ہیں. اب تو جو ہے وہ ہر آدمی ہمارے ترلے کر رہا ہے. اس وقت موجودہ حکومت ہمارے ترلے کر رہی ہے, اس وقت نامعلوم ہمارے ترلے کر رہے ہیں. آپ آئیں خان صاحب, آپ آئیے, بات کیجیے, اس ملک کو سنبھالنا ہے, ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو سوچ تھی, ان کا جو خیال تھا, ان کے ذہنوں میں جو خناس تھا, وہ خناس اب ہلکے ہلکے ڈیزالو ہوتا چلا جا رہا ہے. ان کو پتہ چل گیا کہ ان کی اوقات کیا ہے, یہ ہیں کہاں پر, یہ کتنا پانی میں ہے. اسحاق ڈار جو ہے, اب آپ یہ دیکھیں, آپ کو یہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ رائٹ پرسن شوڈ بی آن دا رائٹ پلیس, یہی ہے نا. اسحاق ڈار وزیر خزانہ بنتا تھا ہمیشہ, حالانکہ بیسکلی آپ کو زیادہ شاید ان کو پتا ہوگا, فائنینس سے بھی ان کا تعلق ہے, وہ تو ایک اکاؤنٹنٹ ہیں, اس کو اٹھا کے آپ بنا دیتے ہیں جی وزیر خزانہ, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس دفعہ وہ وزیر خزانہ نہیں بن سکے کیونکہ اس دفعہ یہ جو ہے خود بھی بے ساکیوں پہ اور بہت بری حالت میں, اور 16-17 سیٹوں کے ساتھ یہ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر, اور پھر پرائم منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے. اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہمیشہ اسحاق ڈار کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ اسحاق ڈار کی ان کی ملی بھگت سے سب کچھ ہوتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے زبردستی جو ہے زبردستی کر کے, کسی بھی طریقے سے بلیک میلنگ کر کے کہ جی مجھے تو یہاں پہ بلا لیا, لیکن مجھے تو آپ نے آٹے کی تھیلی پہ صرف چھاپ دیا, باقی تو کچھ بھی نہیں کیا, مجھے تو وزیر اعظم بنانے کے لیے بلایا تھا آپ نے, تو وزیر اعظم تو آپ نے مجھے بنایا نہیں. اب انہوں نے اپنی بیٹی کو جو ہے وزیر اعلیٰ بنوا دیا, جن کو بیچاری کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ان کو تو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے. اسحاق ڈار کو انہوں نے جو ہے وہ بنا دیا ڈپٹی پرائم منسٹر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی آئینی عہدہ تو یہ نہیں ہے نا, آئین میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, لیکن کیا انہوں نے اپنے بھائی کے اوپر ایک چیک رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے بھائی پر بھی بھروسہ نہیں ہے. یہ ہے ساری مطلب یہ کہ اب آپ اسمبلی میں بیٹھ کے ہی قوم اور ملک کا کیس لڑیں گے. نہیں تو ہم جو ہے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے, لیکن کورٹ میں ہمارے فارم 47 کے کیسز چل رہے ہیں نا. جس دن فارم 40 دیکھیں, بات یہ ہے کہ فارم 47 اور فارم 46 آپ وہ دونوں لے آئیے. کراچی کے کچھ حلقوں کے آج نتیجے آ گئے اور ان کے نوٹیفیکیشن نکل گئے. کب نکلے؟ آج نکلے. جن کے نتیجے میں آپ لوگ ہارا گئے. آپ لوگ ہار گئے. ہاں تو میں NA-237 سے بھی آپ لوگ ہار گئے. اچھا, اب آپ بتائیے, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. دیکھیں, بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے, لیکن اب میں لے کے جانا ہے کیونکہ مجبوری ہے. آپ نے بات اس طرح کی کر دی ہے. فارم ابھی تک نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں, آج تک ایسا کبھی ہوا نہیں. آپ لوگوں نے ٹریبونل میں لے کر گئے نا, آپ نے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی. اچھا سن, انہوں نے اپنی 224 نشستیں پوری کرنی ہیں. 224 نشستیں پوری کر کے لندن پلان کو انہوں نے مکمل کرنا ہے. لندن پلان میں کیا, قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینی ہے. قاضی فائز لندن پلان میں تو نواز شریف وزیر اعظم تھے. اچھا ہاں نا تھے, لیکن نہیں بن سکے نا. آپس میں ان کی چپکلش پڑ گئی نا. آپس میں ان کی چپکلش پڑ گئی. دیکھیں, آپ جتنے بھی یہاں پہ منصوبے بنا لیں, ایک منصوبہ ساز اوپر بیٹھا ہے, ٹھیک ہے نا. ہر چیز آپ کے منشا کے مطابق نہیں ہوتی, چاہے 100% آپ کے لیے جو ہے وہ چیز سامنے آپ کے ترلے کون کر رہا ہے, کون آپ کے پاس آ رہا ہے؟ اس وقت حکومت کر رہی ہے. کہاں آ رہی ہے؟ کوئی حکومت یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم تو کہہ رہے ہیں, وہ تو عمران خان کہتا ہے میں تو چوروں سے بات نہیں کروں گا, وہ کہتے نہیں ہر میٹنگ کے اندر. تو ابھی بات کرنے کے لیے کوئی کمیٹی بنائی ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں, ہم نے تو بات کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے, لیکن ہم بات جو ہے وہ اصولوں کے تحت کریں گے. وہ اصول کون سے ہیں؟ وہ اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے. اچھا ٹھیک ہے. وہ مینڈیٹ کتنا ہے آپ کا؟ وہ مینڈیٹ جو ہے وہ فارم 47 میں سب کچھ موجود ہے. اچھا, ہاں,
फॉर्म 47 जो है उसके मुताबिक देखें ना, फॉर्म 40 आप ऐसा करें ना, आप जो है इम्पार्शियल किस्म का एक कमीशन बनाइए, उसमें जो है आप इस चीज को लेके जाइए, आप फॉर्म 47 का और अपने फॉर्म 45 का और फॉर्म 47 का मवाजना कर लीजिए। आप ये देखिए कि उसमें बहुत ज्यादा जो है आपस में क्लैश है। उनके अपने वेबसाइट पे जो उन्होंने इस चीज को एस्टेब्लिश किया या वहां पे जो उन्होंने अपलोड किया है उसी में क्लैश आ रहा है। तो आप जो है वो, हम तो वो फैसला चाह रहे हैं कि आप पहले वो फैसला कर दें, आप हमें हमारा मैंडेट दीजिए, उसके बाद जो है हम आपसे बात करेंगे। चलें, कुछ देर बाद हम फोन कॉल पे भी अवान साहब को शामिल करते हैं। अडवाणी साहब, आपने सुना कि पीटीआई के साहब कह रहे हैं नहीं हम बात करेंगे, लेकिन कुछ उसूलों पे हम बात करेंगे। आपको लगता है कि वो उसूल कौन से हैं और पीटीआई वाकई अब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है? नहीं, कोई प्रिंसिपल वगैरह उसूल किसी के भी नहीं है। अच्छा, सिर्फ बातों की हद तक है। मैं वजह बताता चलूँ, अभी कुछ दिन तो पहले इन्होंने, वो कौन थे, आफरीदी साहब, कहा था हम फौज से और ISI से बात करेंगे और किसी से नहीं करेंगे, शहरियार आफरीदी। शहरियार आफरीदी। और फिर बाद में वहाँ से रिस्पांस नहीं आया, तो फिर बोला नहीं हम बात नहीं करेंगे। आज अलग स्टेटमेंट आ गया कि अभी बात नहीं करनी। तो इनको खुद को ही नहीं पता। और कभी कहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट है जो इसको मतलब चोरों की गवर्नमेंट है, मैंडेट चोरी किया है। एक तरफ यही कहते हैं, ये तो रिकॉर्ड पे है कि मैंडेट चोरी किया है, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं मैंडेट चोरी किसने करवाया है। और आगे क्या कहते हैं, हमको इनसे बात करनी है। तो जिन्होंने मैंडेट आपका चोरी करवाया है उनसे ही आपको बात करनी है। तो ये भी तो बात समझ में नहीं आ रही। ये कंफ्यूज पार्टी है, मैं सही बात बताऊं। हाँ, इनको कुछ नहीं पता, ये कंफ्यूज हो गए। अभी कौन चला रहा है? इमरान खान चला रहे हैं या गौहर साहब चला रहे हैं? नहीं, कोई ये प्रॉब्लम क्या है अभी मैं बताऊं। 3 लोग 4 लोग जाते हैं अंदर बात करने। गौहर साहब गए, मरवत साहब गए, उमर अयूब साहब गए, ये सब जाते हैं अंदर। बाहर जब आते हैं तब सबके स्टेटमेंट अलग अलग होते हैं। इनके खुद के जो लीडर हैं इनमें सब में तजाद है। एक क्या कह रहा होता है, दूसरा क्या कह रहा होता है। और कितनी बार तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, आपस में भी लड़ पड़ते हैं, बोलते हैं नहीं यूं नहीं, ये मरवत साहब और गौहर साहब के आपने स्टेटमेंट देखे ना। तो इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इनमें डिसिप्लिन ही नहीं है। इनको यही नहीं पता, ये मतलब ये ऑर्गेनाइज ही नहीं है। बट मेरा मकसद कहने का है, ऑर्गेनाइज नहीं है। इनको खुद को नहीं पता किसको क्या कहना है। अभी आज जो बात डिफेंड कर रहे होते हैं, ये कल पता चला खान साहब कोई दूसरा गया अंदर, कोई दूसरा स्टेटमेंट आ गया, वो बेचारे आके टीवी पे वो फिर उस बात को डिफेंड करते हैं जो पहले दिन बात कर रहे हो तो उसकी तजाद पे आ जाते हैं, मतलब उसकी ऑपोजिट बात कर रहे होते हैं। मतलब इन पे तो मुझे पर्सनली रियली रहम आता है कि इनको कुछ पता ही नहीं है। कहाँ आप रहम क्यों खा रहे हैं? वो कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से लेके हुकूमत हमारे पैरों में बैठी हुई है, हमसे मुज़ाकरात कर रही है, इसी पे तो रहम इनसे नहीं चल पा रहा मुल्क। उसी से तो मैं कह रहा हूँ कि इन पे रहम इसलिए आता है, इनको पता ही नहीं है इनको बोलना क्या है। ये रोज आप देखिए, एक अभी कुछ दिन पहले आपने देखा एक अनाउंसमेंट आई कि मरवत साहब को अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना रहे हैं, राइट? आया था ना कुछ, बिल्कुल ऐसे ही सही है। फिर कुछ दिन बाद, फिर थोड़े उसी 1 या 2 दिन बाद आया कि हामिद खान को बना रहे हैं। आया ये भी स्टेटमेंट आपने सुना? ऐसे ही है। आज दोबारा स्टेटमेंट है, अभी हमने फैसला ही नहीं किया। अभी हमने मरवत साहब को हटाने का फैसला नहीं किया, अभी हम बताएंगे। आज ये फैसला कल हम अनाउंस करेंगे। ठीक है। अब मुझे बताएं, जो अगर मैं खुद पीटीआई वाला हूं, अगर मैं 4 दिन पहले जिस बात को डिफेंड कर रहा हूं, 2 दिन बाद उस बात को मैं फिर दोबारा दूसरी बात को डिफेंड कर रहा हूं, आज मैं ये कहूंगा कि नहीं हमारा एक फैसला भी हुआ है आज कि कल हम फैसला करेंगे। अभी मरवत साहब ये झूठ बोल रहे हैं कि हमसे तरले कर ले, हम हमारे पास एस्टैब्लिशमेंट पैरों में है, हमारे हुकूमत पैरों में है, हमें मनाने में लगे हुए हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट इनके तल्ले में हो तो ये स्टेटमेंट क्यों दे कि हम इनसे बात करने के लिए तैयार हैं, और वहां से आवाज ये आ रही है कि हमको इनसे बात ही नहीं करनी। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ रुकूंगा। हमें अजीज साहब ने ज्वाइन किया, आप चीफ ऑर्गेनाइजर हैं एक्समैन सर्विस के। अजीज अवान साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी बहुत शुक्रिया। अजीज अवान साहब, नसरुल्लाह आफरीदी पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से लेकर हुकूमत हमारे तरले कर रहे हैं, उनको पता चल गया है कि हमारे बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, ये तासुर बिल्कुल गलत है। कोई इनके राब्ते में नहीं है, ना कोई इनसे मुज़ाकरात करना चाहता है। अच्छा। और हमने पहले भी कहा है कि ये सियासी लोगों से मुज़ाकरात करें, ये अदारों का नाम बदनाम ना करें। ना अदारे किसी से मुज़ाकरात करते हैं, ना अदारों से मुज़ाकरात होते हैं। जब आप पे हुकूमत से मुज़ाकरात हो जाएंगे, सियासी जमातों से मुज़ाकरात हो जाएंगे, तो उसका मतलब ये है कि आपके अदारों से भी मुज़ाकरात हो गए हैं। और इस तरह ये इनका ना पीटीआई का ये तरीकाकार है कि ये कभी अपना किसी हवाले से फौज को बदनाम करना चाहते हैं, कभी किसी हवाले से ISI को बदनाम करना चाहते हैं,
کبھی ٹی وی پہ بیٹھ کے کھلا کہہ دیتے ہیں ہم کہ DGISI سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں ملک کو کمزور کرتی ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, اور اس طرح کا تاثر دے کہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں. یہ ان کے اندر میں نا ایک ریت چل چکی ہے کہ جب سے انہوں نے یہ 9 مئی کا واقعہ کیا ہے یا اس سے پہلے یہ باجوہ صاحب کے خلاف بولے, تو یہ ہر وہ موقع ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ یہ پاکستان کو بدنام کریں, اداروں کو بدنام کریں. آج بھی جیسے اسمبلی کے اندر اسد کیسر نے کہا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ IG پنجاب نے اور محسن نقوی صاحب نے مل کے کروایا ہے. تو یہ کورٹ میں کیس کیوں نہیں کرتے محسن نقوی صاحب کے خلاف؟ یہ کورٹ میں کیس کیوں نہیں کرتے IG پنجاب کے خلاف؟ جن لوگوں کی تصویریں ملی ہیں وہ سارے ممبر ہیں PTI کے. یاسمین راشد کون ہے جو کہہ رہی تھی کہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ, اور وہ جناح اس کی طرف جا رہی تھی. اور سر شہریار میں GHQ کے باہر جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ سرگودا میں جو لوگ پکڑے گئے وہ کون تھے؟ اسی طرح اور علاقوں میں جو لوگ پکڑے گئے وہ PTI کے ممبر تھے. بجائے اس کے کہ یہ ایک معذرت کر کے یا بانی PTI معذرت کر کے اس معاملے کو کلوز. معذرت کی آپ نے بات کی عزیز انور صاحب, کیونکہ نصر اللہ آفریدی بیٹھے ہیں, کیا پتا یہ معذرت کریں. آپ معذرت کریں گے 9 مئی پہ؟ قوم سے معافی مانگیں کہ ہم لوگوں نے میری ان آنکھوں نے پہلی بار دیکھا کہ جوانوں کو ڈنڈے پڑ رہے تھے. جوانوں کو؟ کون سے جوانوں کو؟ فوجی جوانوں کو سر. فوجی آپ نے وہ فوٹیجز نہیں دیکھی؟ نہیں, میں نے ایسی کوئی فوٹیج نہیں دیکھی. تو ایسی ہے. چلیں چھوڑیں, ایسی ہے, معذرت کریں پھر. اچھا وہ معافی کی بات کر لیں نا, معافی کی بات کر لیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم معافی کیوں مانگیں, کس بات کی معافی مانگیں؟ ہاں 9 مئی کا جو واقعہ ہوا وہ انتہائی یعنی گہری ترین سازش تھی, وہ پاکستان کے خلاف سازش سمجھی جا سکتی ہے. PTI نے گھڑی تھی. سن لینا اب آپ, سن لیں آپ, میں آگے بولنے آ رہا ہوں. اچھا, اور اس کی ہم بالکل شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. جن لوگوں نے کیا ان کی بھی مذمت کرتے ہیں, بلکہ ان کے یہ سوال ہے بس کون لوگ ہیں, کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کو PTI جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی بھی نظر آ رہی تھی. انہوں نے بہت اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, بہت کچھ کیا. عمران خان کو نکالا, اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر تشدد تو عمران خان بازو نہیں چڑھاتے تھے کہ ریئیکشن آئے گا, اگر مجھے گرفتار کیا تو ریئیکشن عوامی آئے گا. وہ آیا نا سر, اس کے اوپر ریئیکشن آیا. ہاں تو وہ تو اپنے اس نے کیا بولا تھا. آپ یار دیکھیں بات تو عوام کو اکسایا نا آپ لوگوں نے. آپ سن لیں, اگر خدا نہ خواستہ سول وار. عمران خان نے بالکل یہ بولا تھا, سن تو لیں آپ. عمران خان نے بالکل یہ بات بولی تھی کہ اگر مجھ پہ جو ہے, ظاہر اس کے چاہنے والے, میں سب سے بڑا اس کا چاہنے والا یہاں بیٹھا ہوا ہوں, بات یہ ہے کہ کیا جاوید اپنے وہ کیا نام ہے ان کا مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ کیا نام ہے ان کا, جاوید چودھری, نہیں جاوید چودھری نہیں, مسلم لیگ نون کا ہی ہے نا وہ اپنے جاوید لطیف نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر مریم کو کچھ ہوا تو پھر ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. بھول گئے آپ؟ نہیں اچھا تو بات یہ ہے کہ بالکل عمران خان نے اگر یہ بات کہی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو میرے کارکن ریئیکشن دیں گے, وہ بالکل ہم دیں گے. خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا, اس وقت حکومت کی کسٹڈی کے اندر ہے, تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. ابھی بھی دھمکی دے رہے ہیں آپ؟ دھمکی نہیں دے رہے, ہم آنے والا وقت بتا رہے ہیں. عمران خان کو اس وقت 90% سے زیادہ پاکستانی چاہتے ہیں. اس وقت عمران خان جو صرف پاکستانی قوم کا لیڈر نہیں ہے, ساری امت مسلمہ کا لیڈر بنا ہوا ہے. آپ فلسطین کے اندر دیکھیے, فلسطین کے اندر یہ جو القادر ٹرسٹ, توشہ خانہ, جعلی نکاح, ہر چیز اس پہ آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں مسلم امہ کا لیڈر. اچھا چلے جعلی نکاح پہ تو آپ مجھے یہ بتائیے, اچھا بتائیے جعلی نکاح یا عدت کیس کے اوپر آپ کا جو فیصلہ ہوا ہے, کہ آپ کو وہ فیصلہ سن کے شرم نہیں آتی؟ اچھا آپ معافی نہیں مانگے قوم سے؟ کس بات کی معافی؟ نہیں ٹھیک ہے, معافی تو جن کو مانگنی چاہیے جنہوں نے کیا ہے. چلے ٹھیک ہے, اڈوانی صاحب آپ کے پاس آؤں گا, پھر میں عوان صاحب سے بھی ٹیک لوں گا. کیا واقعی 9 مئی PTI نے نہیں کیا؟ بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے پوچھ لیا. 9 مئی کا آپ نے دیکھا, اس سے ایک دن پہلے شاید خان صاحب کا بیان بھی آیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اسی ریئیکشن آئے گا, اور وہ آیا. اور جب بھی انہوں نے وہ چوکیوں سے, سوری معذرت کے ساتھ, جب بھی انہوں نے ریئیکشن آئے گا, جب بھی 3 چوکیوں سے 3 چوکیاں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ 9 مئی کا ہمیں یہی نہیں پتا تھا, سوری میں معذرت کے ساتھ آپ سے, 9 مئی کا تو ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ یہ جناح ہاؤس ہے. وہ تو کور کمانڈر ہاؤس تھا, شکر ہے اس کا پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ جناح ہاؤس تھا. جناح کی ایک تاریخی حیثیت جو جناح ہاؤس کی, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ وہاں سے پہلے 3 بیریئرز تھے. اچھا وہاں سے کہاں فوجی حضرات غائب تھے؟ اچھا نہیں تو فوجی عوام کو گولیاں مارتے ہیں.
आपका कहने का मतलब है तो आवाम को गोलियां मारते थे। रुकता इतना बड़ा रेवड़ नहीं नहीं यार, कमाल की बात कर रहे हैं। इतना मतलब आवाम और फौज लड़ जाए आपस में, उसके बाद दरवाजे खोल दिए। उसके बाद वो 3 आदमी कहाँ हैं जिनकी तस्वीरें आई हैं, जो बीबीसी की भी उस पे आई हैं कि ये 3 लोग जो लोगों को कह रहे हैं, और वहां पर जो है वो अपने यास्मीन राशिद बाहर गाड़ी के ऊपर बैठ के कह रही है अंदर नहीं जाना है, अंदर नहीं जाना है, और उसको बेचारी को 9 महीने से डाला हुआ है। मैं फिर आवाम साहब के बाद इसलिए प्लीज अब वो बात करें, अल्लाह को माने, वो बात करें जो सच्ची हो। आप नामालूम से न डरें, आप नामालूम लोगों से न डरें। नामालूम लोग जो है ना वो चंद लोग हैं। अच्छा। पाकिस्तान आर्मी जो है वो पाकिस्तान आर्मी इस मुल्क की वहदत की जामिन है, दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। चंद लोगों ने इसको बदनाम किया हुआ है। जी सर, क्या कहेंगे आप न डरें, क्यों डरते हैं? आप साफ बात करें। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। और पहले ये तो क्लियर कर दे, नामालूम यार बताएं, 9 मई का भी किसको कह रहे हैं आप? 9 मई का फैसला नहीं किसको कह रहे हैं नामालूम? नामालूम किसको कह रहे हैं? बाजवा साहब को कह रहे हैं? ये आप लोगों को साथियों को किसके फोन आते हैं? मुझे तो नहीं आया। आपको नहीं आया होगा, आपको नहीं आया होगा, मुझे भी नहीं हो सकता है आया। आएगा, इनको भी नहीं आप आया, नहीं कहेंगे। इनको भी नहीं आया। लेकिन आप बताएं तो मैं आप बताएं, हाँ, चले आप बताएं ना। चले जी, आप अडवाणी खुद साहब, नामालूम को आप अडवाणी साहब, जी। आप खुद नामालूम का नाम ले नहीं पा रहे और डरते हम लोग हैं, ये भी एक बड़ी बात हो गई। चले कोई बात नहीं। आपने क्या बोला? हाँ, मैंने कहा उस वक्त फुटेज भी आ गई थी, फुटेज आ गई है सबकी। जो नियाजी साहब थे, जो इमरान खान के जी, वो 300 कैमरे थे, वो कैमरे मुस्लिम उम्मा का लीडर 90% पाकिस्तानी चाहते हैं और वो वजीर आजम पाकिस्तान दोबारा बनेगा। बिल्कुल फुटेज आ गई है उसमें जो पतलून लहरा रहे थे वो तो इनके ही थे, भांजे भतीजे जो भी थे। अब इसके बाद क्या रह जाता है? ये बात देखें, ये कहें कि किसी और का था, आपके लोग थे, आपके लोगों ने किया है, इसको तो पहले मान ले, ये तो एक सच्चाई है। अब रहा क्या मुस्लिम का? मुस्लिम उम्मा का लीडर इमरान खान। देखिए, मुस्लिम उम्मा का लीडर है, ये तो सिर्फ आप कह रहे हैं, मैंने तो कहीं नहीं देखा। मुस्लिम मुल्कों के अंदर तो मेरा बहुत जाना है, मेरा तो बिजनेस ही हाँ, ऐसे ही है। मैं तो नहीं देखा कि मुस्लिम, बल्कि यहाँ तक हमको तो पता है कि जितनी मुस्लिम गवर्नमेंट है आज की तारीख में, या जिनसे पाकिस्तान को इमदाद मिलती है, उनकी लीडरशिप इमरान खान को पसंद ही नहीं करती। ओके, पसंद ही नहीं करती। मतलब जितने मुस्लिम उसकी उम्मा की वजह भी मैं कंट्रीज है वो बता दूं, पसंद नहीं आप मुझसे करती। वो पसंद ही नहीं करती। नहीं तो फिर लीडर आप कह रहे हो तो मैं उसके हवाले से कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। वो पसंद ही नहीं करती। और अभी आपने देखा था कुछ अरसे पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि जो रिजीम चेंज करवाई थी उसमें सऊदी अरब का भी हाथ था। कितनी खतरनाक। और फिर बाद में उन्होंने डिनाई किया कि इसे मरवत साहब अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं, लेकिन मरवत साहब के बारे में कोई एक्शन नहीं लिया गया और अब इनको एक ओहदा भी दिया जा रहा है। तो इसका मतलब कि वो खान साहब की रजामंदी से ये बात की थी और फिर बाद में ये मुकर भी गए। ये मतलब एक हमने भी लाइफ इतनी गुजारी है, हर दूसरे दिन बातों से मुकर जाना। हाँ, ये मैंने बहुत कम लीडरों में है, लीडर होते हैं, लेकिन इतनी सफाई से आज जो कहा नहीं, वो खान साहब कहते थे यू टर्न लेना लीडरशिप। ओके, लेकिन सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? यू टर्न लेना, एक इंसान मुकर जाता है अपनी बात से, इसका मतलब तो यही हुआ। और सबसे बड़ी सितम जरीफी ये है, इनके जितने लोग भी हैं उनकी हर बात को डिफेंड करते हैं। आज जो डिफेंड कर रहे हैं, कल दूसरी बात को भी डिफेंड करेंगे, परसों तीसरी बात को डिफेंड करेंगे। मुझे तो उस पे तरस आता है कि वो लोग किस तरह डिफेंड कर पाते हैं। आप खुद में बताओ, हर बात आज जो बात हो रही है, आज जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, 3 दिन बाद 4 दिन बाद स्टेटमेंट चेंज हो जाएंगे, फिर दोबारा ये डिफेंड करेंगे। तो इससे अच्छी तो चीज मैंने नहीं देखी यार, इतनी वफादारी तो किसी में नहीं है। अब क्या वजह है? देखिए, हर इंसान का अपना भी तो ईमान होता है, जैसे अभी मुझे कहा भाई ने कि ईमान है, सच्चा बोलो। हाँ। तो यार आप लोगों का ईमान कहाँ है? आप हर तीसरे दिन एक नया बयान लेकर आ जाते हैं। ईमान आपका अच्छा होगा। आपने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ ईमान का जिक्र मैंने नहीं किया। आपने बोला ना, मैंने सच बोले, आपका ईमान मुझसे अच्छा होगा। मैं बता रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सच। तो फिर आप लोग क्यों सच नहीं बोल पा रहे? आप हर चौथे दिन, 5वें दिन डिफेंड करने, हर 4 दिन बाद वो बात कह रहे होते हैं जो 4 दिन पहले आपने कुछ और बात की होती। अब इतनी अपने लीडर की इतनी अंधाधुन, यानी आपने उसको डिफेंड करना है, शख्सियत परस्ती, इससे अब इसको क्या कहेंगे? यानी आपकी खुद पर्सनैलिटी क्या है? आपकी ऑनेस्टी खुद की क्या है? क्या आप हर उस चीज को डिफेंड कर रहे हो जो 3 दिन बाद दूसरी चीज हो जाती है? इससे बड़ी क्या चीज होगी? अजीज अहमद साहब लाइन पर मौजूद है आप? जी 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 सर, नसरुल्लाह आफरीदी ने कहा खान का एक सिपाही स्टूडियो में भी आपके मौजूद है और 9 मई एक बड़ी साजिश थी, हम कौम से माफी नहीं मांगेंगे और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट वो इमरान खान के पास जा रही है कि आप दोबारा आए, मुल्क चलाएं। देखिए भाईजान, मैं आपको 2 चीजें बताऊं। पहली बात तो ये है कि मेरे ये मौजूद दोस्त जो बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि इनको यही नहीं पता था कि वो जिनाह हाउस है, जबकि वो जिनाह हाउस ऐसे ही नहीं था। जिनाह हाउस के अंदर उसमें जिनाह साहब की सारी चीजें पड़ी हुई थी जो आज तक भी, आज की तारीख में भी मैं आपको दिखा सकता हूँ,
جلا دیا گیا اور پوری دنیا سے لوگ جو آتے تھے ان کو جناب اس کا وزٹ کروایا جاتا تھا. وہ کور کمانڈر صاحب کے زیر استعمال کر ضرور تھا لیکن اس کا ایک حصہ جو ہے وہ جناح صاحب کی چیزیں پڑی ہوئی تھی اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارا ایک اثاثہ تھا جو کہ دوبارہ نہیں آئیں گی, جلا دی گئی. دوسری بات یہ میں کروں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا, تو اس کے لیے ہم نے تو کئی دفعہ کہا کہ آپ سپریم کورٹ کا کوئی کمیشن بنوا لیں. یہ آئے دن کوئی نہ کوئی بات جو ہے اس کو بدل جاتے ہیں. ابھی 51 لوگوں کو گجرانوالہ میں 51 لوگوں کو سزا ہوئی ہے 5 سال, وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ورکر تھے. اور اس کے بعد یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ادارے ان سے رابطہ کر رہے ہیں, اس طرح کوئی حقیقت نہیں ہے. جب تک یہ 9 مئی کی مذمت نہیں کریں گے, 9 مئی کے لیے معافی نہیں مانگیں گے, آگے بات نہیں جا سکتی. یہ ان کا ایک وتیرہ ہے کہ ان کا ایک لیڈر جو ہے نا وہ ملک کے اپوزٹ بیان دیتا ہے, دوسرے دن اس کو ڈینائٹ کر کے کہا جاتا ہے یہ اس کا ذاتی بیان ہے. تو یہ ان کا ایک اپنا فیل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں, لیکن اب پی ٹی آئی ہے کہاں پہ؟ اسمبلی میں جو بیٹھی ہوئی ہے 90% وہ کہہ رہے ہیں 90% پاکستانیوں کا لیڈر ہے, آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کہاں ہے؟ سر پی ٹی آئی کا کوئی ایک ایم این اے ہے. 8 مئی کو بھول گئے یہ پی ٹی آئی کا کوئی ایک 8 فروری کو پی ٹی آئی کا کوئی ایک, مجھے بتا دیں کہ پی ٹی آئی 8 فروری آپ جناب محترم معذرت کے ساتھ میں نے آپ کی بات کاٹی ہے. آپ بالکل آپ سورج کو آپ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج نہیں ہے, خدا کو مانے ایسی بات نہ کریں. آپ 8 فروری کو بھول گئے, آپ رات 11 بجے تک کے ریزلٹ بھول گئے, آپ رات 11 بجے کے بعد 4-5 گھنٹے کے لیے ریزلٹ کا بند ہونا بھول گئے. آپ 3 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ کیا نام ہے اپنا اس کا محسن نقوی کا اپنے الیکشن کمشنر کا غائب ہونا جو ہے وہ بھول گئے. آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ جناب؟ آپ وہ بات کریں, اللہ کو مانے وہ بات کریں جو سچ ہے. جی نہ تو محسن نقوی صاحب کہیں غائب ہوئے تھے, نہ الیکشن کمیشن کہیں غائب ہوا تھا. دیکھیں پچھلا الیکشن جو تھا 8 فروری ابھی تو گئی ہے. اسی طرح کے اور جماعتوں نے آپ کے اوپر الزامات لگائے تھے, تو کیا آپ نے وہ الزام مان لیے تھے؟ تو آپ 8 فروری کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ 8 فروری کو اتنی جلدی کیسے بھول گئے؟ آپ فارم 45 کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ دیکھیں جو الزامات آپ لگا یہ ٹی ایل ٹی کے بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں, ان سے پوچھئے کہ فارم 45 ان کے پاس جو ہے وہ اور ہمارا فارم 45 میچ کر رہا ہے, اور جو آپ نے فارم 47 نکالا ہے وہ میچ نہیں کر رہا ہے ان سے نہیں کر رہا. مجھے تو چلیں چھوڑ دیں, مجھے تو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. جی جی اس کی بحث سے نہ کچھ آپ نکال سکتے ہیں نہ میں. یہ تو آپ کر رہے ہیں نا خواہ میں الٹی سیدھی بات. آپ سپریم کورٹ جائیں, آپ الیکشن کمیشن, آپ جی سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس آپ ان کے پاس جائیں. دیکھیں نا آپ کا ایمان تو قاضی صاحب پہ بھی نہیں ہے, آپ کا ہائی کورٹ پہ بھی نہیں ہے, آپ کا الیکشن تو وہ فرشتے ہم کہاں سے لے آئیں مجھے پلیز یہ ہائی کورٹ آپ کا یقین آ جائے. اور جو دنیا کا بندہ آپ کے حق میں فیصلہ دے دے گا آپ سمجھیں گے کہ یہ ٹھیک ہے, اور جو آپ کے خلاف فیصلہ دے گا وہ آپ کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے. اب وہ بندے ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے؟ چلیں میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی جی. آخری بات میں یہ کروں کہ میری جو ذمہ داری ہے, میں جن لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں وہ پاکستان میں ان کی ایک تاریخ ہے. 40 لاکھ سے زیادہ ریٹائر فوجی ہیں پاکستان میں. شہداء کی فیملیوں کے لوگ جو ہیں ان کے وہ اس منتظر ہیں کہ 9 مئی کے لوگوں کو سزا دی جائے. ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ 9 مئی آ رہا ہے, 9 مئی کو حکومت پاکستان یوم سیاہ کے طور پر بنائے, اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں بانی پی ٹی آئی سے لے کے نیچے تک سب کو سزائیں دی جائے, تاکہ آئندہ کسی کی جرات نہ ہو کہ وہ اس طرح کا کوئی مسئلہ کرے. دیکھیں ہمارے شہداء کے مجسموں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور ہمارے لوگوں کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ ناقابل معافی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے جی سر, مجھے موقع دیں. اچھا لائن پر ہیں, چلیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے نا. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا آپ کو پتا ہے کہ کس کے ہاتھ میں ہے. قاضی صاحب نے جو ہے بلے کا نشان کا فیصلہ جو تھا, جب یہ ہمارا الیکشن کمیشن بلے کے نشان کے لیے خلاف جو ہے گیا کورٹ کے اندر, تو 11 جنوری کو گیا. قاضی صاحب سن لیں, آپ ہٹا دیں, کوئی اور لے آئیں پھر مانے. اچھا سن لیں آپ, 11 وہ سوال آپ مجھ سے بعد میں کر لیجئے گا. 11 جنوری کو الیکشن کمیشن جو ہے کورٹ میں گیا قاضی صاحب کی, اور اپنا کیا نام ہے 13 جنوری کو فیصلہ لے لیا کہ بلے کا نشان نہیں مل سکتا. بلے کے نشان کے بغیر آپ نے ہمیں الیکشن لڑوایا. کیوں لڑوایا؟ کیوں یہ ظلم کیا آپ نے کیسے ایک پارٹی سے نشان چھین لیا؟ اس کے باوجود ہمارے لوگوں نے آپ کو وہ بینگن, ٹماٹر, لوٹے سب آپ کے سر پہ مارے. جو نشانات آپ نے دے کے ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کی, وہ ذلت آپ کے نصیب میں ہوئی. ٹھیک ہے, نمبر 2. نمبر 3 یہ ہے کہ اس کے بعد اسی بلے کے نشان کے لیے ابھی ہماری پارٹی
کہ جو लॉयर्स हैं वो इसी काजी फाइज ईसा साहब के पास गए हुए हैं। कब से गए हुए हैं? 1 अप्रैल से गए हुए हैं। आज कौन सी तारीख है? 29 है। आज भी फैसला नहीं किया उन्होंने। लेने के लिए तो 2 दिन में फैसला कर दिया। रात को 12 बजे किया फैसला, रात को 12 बजे तक चला। अब दूसरी बात भी मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, बल्ले का निशान उन्होंने अभी तक हमें नहीं दिया। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उन्होंने जो है मखसूस नशिस्तें भी उनको देनी है ताकि उनकी 224 नशिस्तें पूरी हो जाएं और मुझे एक्सटेंशन मिल जाए लंदन प्लान के तहत, ठीक है। नंबर 2। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जी वो जो उन्होंने अभी आवान साहब ने फरमाया कि जी उन्होंने अपने क्या नाम है अवामी अमलाक को और पाकिस्तानी कौम की अमलाक को और हुकूमत की अमलाक को नुकसान पहुंचाया। ओ भाई, अभी तो भावल नगर का जो वाकया हुआ है, तो वो जो फौजियों ने वहां पे जो अमलाक को नुकसान पहुंचाया वो कौम की अमलाक नहीं है क्या? उसका फैसला भी तो करे। वो तो मुकम्मल हो गया आपस में। वो जनाब आपने फौजी पुलिस वालों के ऊपर हमला करके वहां पे थाने के अंदर तोड़फोड़ कर दी, सब कुछ तोड़-फोड़ दिया, आपने कंप्यूटर्स तोड़ दिए, वो किसके खाते में जाएंगे? वो तो आवाम के पैसों से आए थे ना। उसका मैं पूछता हूं, बहैसियत एक आवाम आपसे पूछ रहा हूं कि वो जो तोड़फोड़ आपने की, मेरी चीजें आपने तोड़ी, वो उसके मुजरिम कहां है? जवाब दिए तो आपने तो मेरे लीडर को सजा दे। आवाम साहब जवाब देंगे। जी आवाम साहब, देखिए बात ये, पहली बात तो ये है कि भावल का वाकया जो है उसको आप इतना हाईलाइट इसलिए ना करें कि 2 अदारों को आपके दरमियान हुआ है, गलतफहमी की बुनियाद पे, किसी गलतफहमी की बुनियाद पे कोई वाकया हो गया, तो अगर उसमें कंफ्यूजन खत्म होगी और दोनों में सुलह हो गई तो ये एक अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। वहां इस्तीफे आ रहे हैं पुलिस वालों के, ठीक है। देखिए पूरी दुनिया में ऐसा हो जाता है कि अदारों के दरमियान कई जगह ऐसी है जहां पे कंफ्यूजन हो जाती है एक दूसरे के चीजें गलतफहमी की बुनियाद पे, तो अगर वो खत्म हो जाए तो वो अच्छी चीज है। आवाम साहब, पीटीआई का क्या करना है फिर 9 मई को? इनको सजाएं होंगी या माफी तलाफी हो जाएगी? दूसरी बात ये है कि मैं ये बताऊं कि अगर कोई बंदा चीफ जस्टिस ईसा काजी से खुश नहीं है तो मैं समझता हूं कि वो दुनिया में किसी जज से खुश हो ही नहीं सकता। उन्होंने हमेशा बैलेंस फैसले किए हैं और उन्होंने कभी भी आज तक ऐसा फैसला नहीं किया कि जो उनका फैसला कोई एक मुतनाज़ा हो। और दूसरी बात ये है कि 9 मई को आप जज साहब के साथ ना मिलाएं, और ये है कि ये एक बड़ी हमारे मुल्क में रीत बन चुकी है कि आपने इतने बड़े लोगों के जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का निजाम संभाला हुआ है, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, हम सोशल मीडिया पे यही तो हम कहते हैं कि पीटीआई बजाय असल काम की तरफ आने की ये कोशिश करते हैं कि हम उन लोगों को ब्लैकमेल करें, उनको बदनाम करें जिनके पास हमारे केसेस है, ताकि वो ब्लैकमेल होके अब जिस अदालत से इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है वो अदालतें बड़ी अच्छी हैं, वो भी तो ईसा फैज काजी के मुतहत है। आवाम साहब अल्लाह को माने, आवाम साहब ठीक है, 6 जजेस हो रहे हैं, 6 जजेस हो रहे हैं इस वक्त, उनका फैसला करवाएं। बहुत शुक्रिया अजीज आवान साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। अडवाणी साहब, ये जंग खत्म होगी 9 मई, कब खत्म होगा? नहीं, 9 मई तो इस तरह थोड़ी खत्म होगा। 9 मई तो नहीं, वो कह रहे हैं हमने नहीं किया, अगले कह रहे हैं नहीं आपने किया, जुडिशियल कमीशन की वो कह रहे हैं जाएं, फिर अदालत फैसला करेंगी, सीधी बात है, इसमें तो कोई नहीं। वो कह रहे हैं फायद ईसा साहब पे हमें यकीन नहीं है। नहीं, तो इस तरह नहीं 9 मई के हवाले से तो मैं बात नहीं की मैंने। काजी फायद ईसा साहब बहुत अच्छे जज होंगे। मैं तो चंद एक चीजों पे मैंने उन पे तनकीद थोड़ी सी कर दी, वो जो है अदरवाइज जो है काजी फायद ईसा के ओवरऑल मैं उनकी शख्सियत पे उस पे जो है नहीं करता। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि 9 मई का फैसला कर लेना आप। हमारा बंदा आपने अंदर किया हुआ है, उसको शीशों में भी आप बंद कर देते हैं, उसको शीशों में आप बंद कर रहे हैं, दीवारें लगा के आप बंद कर रहे हैं, आप करें ना। आपने 4 दिन के अंदर 4 फैसले करके उसको जो है 31 साल की सजा दे दी, रात को 12-12 बजे तक केस चला के। जी अडवाणी साहब, देखिए जो 9 मई के हवाले से आप बात कर रहे हैं उसका फैसला तो सीधी बात है अदालत में होगा और अदालतों में फैसला होगा, तो बस यही है और क्या इसका हल निकलेगा। डिप्टी वजीर आजम जो आए हैं वो नवाज शरीफ साहब खुद हैं या कि शहबाज शरीफ साहब पर अदम एतमाद है? नहीं, शहबाज शरीफ पे अदम एतमाद नहीं है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की चॉइस है। लेकिन वो जो उनको जो इंसल्ट फील हो रही थी, मुझे लगता है इसाक डार को उस हिसाब से, और हो सकता है अपनी पावर शो करने वाली बात है। बाकी नवाज शरीफ की इन्हीं वजूहात की वजह से लगता है, इसी तरह की चीज़ों की वजह से इसी तरह के फैसले थोड़े एग्रेसिव फैसले, वक्त के साथ ना चलने वाली बात, उसी वजह से ये खुद वजीर आजम नहीं बन पाए। तो मरियम नवाज साहबा पे बड़ी तनकीद कर रही है, स्पेशली ब्रिगेड, सोशल मीडिया, पीटीआई। किस हवाले से? यानी कि वो पुलिस की वर्दी क्यों पहनती हैं? देखिए, वो पुलिस की वर्दी तो वो तो मेरे हिसाब से जो कानून है वहाँ का कि पहन सकती हैं और बैज लगा सकती हैं, लेकिन बैज में वो जो गवर्नर हो वो या चीफ मिनिस्टर वो पहन सकती हैं। अब
مریم نواز نے وہ ایسے مجھے لگتا ہے کوئی قانون نہیں توڑا، لیکن وہ بچپن کی خواہشات ہوتی ہیں نا، کسی کو پولیس انسپیکٹر بننا ہوتا ہے، کسی کو ڈاکٹر بننا ہوتا ہے، کسی کو پائلٹ بننا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے وہ اپنی اس طرح کی خواہشات پوری کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ان پہ تنقید بھی ہو رہی ہے. یہ چیزیں ان کو کرنی نہیں چاہیے کیونکہ اس کا کچھ نواز شریف نے بھی یونیفارم پہنی تھی، یہ صرف اتنا سا جملہ ہے. لیکن یہ مطلب یہ کوئی قانون نہیں توڑا انہوں نے، وہ تو چلو یہ 2 ہی لوگ تھے جنہوں نے یونیفارم پہنی. قانون نہیں توڑا، لیکن یہ چیزیں کرنی نہیں چاہیے. ایکچولی ان کو جتنی بھی اپنی انرجی ہے وہ اپنے کام پہ دینی چاہیے. آپ اپنی انرجی ان چیزوں پہ دیتی ہیں تو پھر بعد میں اس کے اوپر کرٹیسائز ہوتا ہے، پھر آپ کی سوشل میڈیا اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے، آپ خود بھی 2-4 دن 6 دن 1 ہفتے تک اسی میں رہتی ہیں کہ اس کو کیا کس طرح ہینڈل کروں. تو ایسی چیزوں سے ہم مجھے لگتا ہے پرہیز کریں اور کام پہ توجہ دے تو زیادہ بہتر ہے. کبھی آپ تندور چلی جاتی ہیں تو وہ کرٹیسائز ہو رہا ہے کہ تندور میں گئے پورا علاقہ آپ نے بند کر دیا. کبھی کسی ایک اسکول میں چلے گئے، اسکول کا پورا علاقہ بند ہو گیا، باہر جتنی چھوٹے چھوٹے ٹھیے لگتے تھے وہ سب بند ہو گیا. اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم روزگار لائیں گے، تو روزگار تو آپ کے پروٹوکول کی وجہ سے لوگوں میں کم ہو جاتا ہے. آج اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ہر چیز ایڈوانس ہو گئی ہے. آپ اپنی آفس کو اگر صحیح طرح سے آرگنائز کر لیں تو پوری دنیا، پورے پنجاب کو آپ اپنی آفس میں دیکھ کے ہر کسی سے اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر سکتی ہیں. آپ یہاں جا رہی ہیں وہاں جا رہی ہیں، میری سمجھ میں نہیں، بلکہ آپ اپنی ٹیم ایک رکھیں جو ہر آپ کی ٹیم بھی ہر جگہ جا سکتی ہے وتھ کیمروں کے ساتھ. کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کو ایک ایک چیز کی رپورٹ ملے، پاکستان میں کیا کیا پرابلم، اگر آپ چاہتے ہو عام آدمی کی پرابلم کیا ہے تو آپ کی ٹیم اگر مارکیٹ میں جاتی رہے، ہر جگہ سروے کرے. کیمرے اتنے ایڈوانس ہو گئے، اتنی اچھی ٹیکنالوجی ہے، آپ کو ہر چیز پتہ چل جائے. یہاں تک کہ آپ جس تندور کو دیکھنے گئی تھی اس تندور کے اندر کتنی آگ لگی ہوئی ہے، کتنی روٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ تک بھی آپ کو بیٹھے بیٹھے نظر آ سکتا ہے. آپ ڈیسیجن لیں اور اس پہ امپلیمنٹ کروائیں. آپ انفارمیشن صحیح ہے، انفارمیشن کے بغیر آپ پالیسی نہیں بنا سکتے. انفارمیشن تو آپ کو آپ کے لوگ دیں گے، اور جس ٹیم پہ آپ کو بھروسہ ہے اس ٹیم کو آپ ہر جگہ پھیلا دیں، وہ آپ کو انفارم کرتے رہیں. باقی تو آپ ہر چیز، دنیا کی ہر چیز اپنی آفس میں دیکھ سکتی ہیں. دنیا میں جس انسان سے بھی آپ کو بات کرنی ہو، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان جیسے ملک میں کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں پورا علاقہ بلاک ہو جاتا ہے. پروٹوکول آپ کا اتنا ہوتا ہے، اگر آپ کو بات کرنی ہے، کسی سے ملنا، آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. اس طرح کی چیزوں کر کے آپ اپنا بھی ٹائم، اور جو غریب ملک جس کے اتنے وسائل نہیں ہیں، اخراجات اتنے ہیں کہ ہماری انکم نہیں ہے، آپ اس طرح پروٹوکول لے کر اتنے اخراجات بڑھا رہے ہو، کوئی مقصد نہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. خادم حسین رضوی کے بعد کیا وہ جگہ سعد صاحب نے فلفل کی ہے؟ بالکل. خادم حسین رضوی صاحب کا جو خلا تھا وہ تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کا کوئی بھی لیڈر فل نہیں کر سکتا، اور اس بات کو پوری امت تسلیم کرتی ہے، بلکہ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ جو مقام خادم حسین رضوی صاحب نے اپنا بنایا، اور اپنا مقام ایسے نہیں بنایا، وہ تو ایک ہی بات کہتے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کہ ان کا جو نعرہ تھا، ان کی جو بنیاد تھی، ان کی ہر بات صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تھی. تو ان کا جو مقام تھا وہ خیر کوئی بھی نہیں لے سکتا. لیکن ایز نائب کے طور پر اگر دیکھا جائے تو تحریک لبیک پاکستان کے امیر سعد حسین رضوی صاحب بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ابھی دیکھیں فلسطین کے سفیر سے بھی انہوں نے ملاقات کی، جو کہ بہت اہم ترین ایشو ہے اس وقت، جو کہ ہماری امت مسلمہ کے سارے ہی لیڈر اس وقت تقریباً خاموش ہیں، جو کہ یہ خاموشی بہت بڑا سوال ہے. ملاقات کافی ہے جی، عملی طور پر دیکھیں ملاقات ذریعہ ہے نا، رستہ ایسے ہی بنے گا نا، پہلے دروازہ بجائیں گے، پھر اندر داخل ہوں گے، پھر آگے ایسے ہی سلسلہ بنے گا نا. ہم ڈائریکٹ تو بارڈر پر نہیں جا سکتے. دنوں میں بڑی تنقید ہوئی تھی آپ کی جماعت پر کہ آپ دیگر پولیٹیکل پارٹی کی جو کیمپینز چل رہی تھی، آپ لوگ ایک اسلامک نعرہ لگا کے ان کو ہراساں کرتے تھے، ڈراتے تھے، لبیک لبیک کے نعرے لگا کے ان کو آپ بھگا دیتے تھے. کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ ایسا کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوگا. یہ صرف ہوائی باتیں اگر کسی ایک شخص نے کر دی تو کسی ایک شخص کے کئی بات کسی کول کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ابھی سر کہہ رہے تھے کہ ڈیجیٹل دور ہے، ہر چیز ویڈیو کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے، جدید دور ہے، تو کوئی ایک ویڈیو کلپ لا کر دکھا دے کہ کسی نے ایسا کیا ہو. بہرحال ایسا کہیں پر بھی نہیں ہوا. ہم خود کمپین کا حصہ رہے، ہم نے خود، بلکہ یہاں تک کہ دیگر پارٹیز کے جو لوگ وہاں پر موجود تھے، کبھی اگر ان کا کھانا یا کسی چیز میں پرابلم ہو تو ہم نے اپنا کھانا بھی پیش کر دیا محبت سے. دیکھیں سیاسی اتحاد ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. میں ٹائم بہت کم ہے. جی 9 مئی قریب ہے، جی 10-12 دن ہے. اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا میسج دیں گے؟
دیکھیں اس طرح کے واقعات اول تو ہونے ہی نہیں چاہیے. جتنی بھی جماعتیں ہیں سیاسی ہوں، سماجی ہوں، دینی ہوں، مذہبی ہوں، ان سب کے لیے پیغام ہے کہ اس طرح کا ملک میں انتشار کرنا یہ ملک کے لیے جو ہے بڑی گمبھیر صورتحال ہو جاتی ہے، ملک کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے، اور اس سے نقصان ہمارا اپنا ہوتا ہے. جو یہ کر رہا ہوتا ہے اس کا اپنا ہر مسلمان یہ سمجھ لے کہ میں اگر اس چیز کسی بھی ایجنڈے کا حصہ بن رہا ہوں کسی بھی جماعت کے تحت تو میں کسی کا نقصان نہیں، میں اپنا نقصان کروں. یہاں پر ایک بات کہتا چلوں گا، یہ بہت لازمی میں کہوں گا، میری بات کو ذرا سنیے گا، کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس وقت، میں بہت افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے ایک تو فلسطین کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ نہ کرنا چلے دور کی بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ معاملات ہیں. ایک منٹ سنیے گا ذرا، معاملات ہیں. ہم نے تو بائیکاٹ بھی مکمل نہیں کیا. ہم بائیکاٹ بھی، آپ کو پتا ہے ریلوے پاکستان کس کا ادارہ ہے؟ پاکستان کا ادارہ ہے. ریلوے پاکستان کے اسٹیشن پر جائے گا، کسی بھی اسٹیشن پر، وہاں کسی سے بولے گا کولڈ ڈرنک دے، آپ کو اسرائیلی کولڈ ڈرنک ملے گی. آپ اس دکاندار کو کہیں بھائی اسرائیلی کولڈ ڈرنک کیوں دے رہے ہو، پاکستانی دو، وہ کہے گا ریلوے پاکستان کا معاہدہ ہے. بھائی کیسا معاہدہ ہے یہ؟ گورنمنٹ آف پاکستان کیا کر رہی ہے؟ کیسے معاہدات ہیں؟ ایسے معاہدے فی الفور ختم کر دینے چاہیے. کم سے کم بائیکاٹ سے تو شروع کریں، یہاں سے شروع کریں، پھر آگے انشاءاللہ. اڈوانی صاحب 9 مئی کو اسٹرانگ اینڈ اسٹیبلش پاکستان، مضبوط مستحکم پاکستان کے عنوان سے ایک سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے. آپ کو بھی انویٹیشن ہے. 9 مئی پھر 27 دسمبر بے نظیر صاحبہ واقعہ، مطلب ایک افراتفری کا ماحول ملک میں. 9 مئی کے واقعے میں ہمیں بھی بلا رہے ہیں. سر میں آپ سے بھی میسج لوں گا. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں 9 مئی کا واقعہ، ابھی آپ نے ایک سوال کیا کہ 9 مئی کے جیسے واقعات کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ ایک سب سے بڑا مین سوال ہے. تو بھائی اس کا ایک ہی حل ہے، جو آپ کو اس میں ملوث ہیں کہ ہر صورت میں ان کو سزا ملنی چاہیے. پاکستان کا پرابلم کیا ہے کہ پاکستان میں کرائم کنٹرول نہیں ہوتے، یا جو بھی چیزیں آپ نظر آتی ہیں سزا نہیں ہوتی. اور ہمارے ملک کا یہی ایک سب سے بڑا المیہ ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. جس دن پاکستان میں سزائیں دینا شروع کر دی ہم نے، جو جس کام میں بھی انوالو ہے، جو بھی کرائم کر رہا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. 9 مئی کا بھی اگر آپ چاہتے ہو کہ فیوچر میں ایسا واقعہ نہیں ہو، اس کا صرف ایک ہی حل ہے. ان میں جتنے لوگ ملوث تھے، بے گناہ لوگ نہیں، جو ملوث تھے ان سب کو سزا ہونی چاہیے. ادروائز یہ معاملات، یہ چیزیں ہوتی رہیں گی اگر آپ ان کو سزا نہیں دیں گے. ہماری اس کاوش کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت اچھا ساجد بھائی، آپ نے یہ جو اسٹیپ لیا ہے میں آپ کو مبارکباد دوں گا. اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے. پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے. جو شہدا ہیں جن کی بے حرمتی کی گئی تھی، ان کی فیملیوں کے ساتھ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. کیونکہ ایسے بھی تو لوگ ہیں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اور پھر ان کی فیملیوں کے سامنے یہ چیزیں نظر آئیں گی تو ان کو کافی دکھ ہوگا. اور آپ نے یہ جو کام بیرا اٹھایا ہے، مجھے لگتا ہے اس کو کنٹینیو کرو. ہم آپ کے ساتھ ہیں سب لوگ، اور یہ اچھا اسٹیپ ہے. اور اسی طرح سپورٹ کرنا چاہیے، اپنی فوج کو سپورٹ کرنا چاہیے، شہداؤں کو سپورٹ کرنا چاہیے. ان کی قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے، اور قربانیوں کی قدر کرنے کا طریقہ کار یہی ہے جو آپ نے اپنایا ہے. افریدی صاحب بھی بیٹھے ہیں. افریدی صاحب، 5 سالہ اقتدار کے لیے ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگا دینا اور عوام کو کہہ دینا کہ آئیں دیں ریئیکشن، وہ ریئیکشن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ملک ہی نہ رہے. اللہ نہ کرے، اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا. پاکستان ہوگا تو سیاست کرتے رہیں گے، اور پاکستان ہوگا تو ہم ہیں. ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو ابھی یہاں بحث مباحثہ کر رہے ہیں، تو یہ کوئی ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں. ہمیں پاکستان کے دائرے میں رہ کے یہ ساری بات کر رہے ہیں. ہم اگر پاکستان نہیں ہے خدا نہ خواستہ تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے نا. تو پاکستان انشاءاللہ رہے گا، اور ہم پاکستان کے دائرے میں سے کبھی بھی باہر نہیں جائیں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی کے جیسے واقعات کی بات ہو رہی ہے، تو 9 مئی کے واقعات کو جو ہے وہ ایسے واقعات کر کے، آپ نے کہا نا ایسے ہونے چاہیے یا آئندہ خدا نہ خواستہ نہ ہوں، تو ایسے واقعات کر کے جو ہے وہ سیاسی فائدوں کے لیے یا کسی کو دبانے کے لیے ایسے واقعات نہیں کرنے چاہیے. چاہے وہ کسی کی، ابھی میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یا ان کی، جس نے بھی کیا یہ، لیکن بہرحال یہ سیاسی فائدے کے لیے ہوا. ٹھیک ہے، اس کا سیاسی آپ نے اٹھا کے جو ہے وہ اتنی تباہی مچا دی پورے ملک کے اندر. ٹھیک ہے نا، تو یا مچوا دی، لوگوں کو جذباتی کر دیا. ایک آدمی آگ لگاتا ہے، اگر وہاں پر جو ہے وہ ایف آئی آر، مذہبی ایف آئی آر پاکستان میں کٹی تھی نا، اور جرم جو ہے وہاں ہوا تھا سعودی عرب کے اندر، یہ بھی ہسٹری ہے ویسے. تو اس میں جو 5 لوگ سعودی عرب نے پکڑے تھے نا، اس میں سے 5 لوگوں میں سے 2
मुस्लिम लीग नून के थे, जिनका राब्ता लंदन जो है वो कौन साहब है, नदीम साहब थे, कोई थे, उनसे टेलीफोन पे भी था, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था, फिर बाकी 5 को छोड़ दिया था बाद में। लेकिन उसमें 3 पीटीआई के एक आदमी आग लगाता है, बाकी सब नारेबाजी नहीं होने चाहिए इस तरह के वाकया। अच्छा, आप जो है, मैंने एक दफा बल्कि एक वाकया सुनाऊं, अगर टाइम है, एक छोटा सा वाकया। आप यहाँ खड़े हो जाए, ऊपर छत की तरफ देखने शुरू कर दें, आपके साथ 50 आदमी खड़े हो जाएंगे। आप वहां से निकल जाए, वहां शाम तक लोग खड़े होते रहेंगे। ये होता है यहाँ पर, ठीक है ना। आप वो इस तरह की वीडियोस भी आती रही है। बात यह है कि 9 मई जैसे वाकयात करके अपने ज़ाती मफादात के लिए नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर मैं पीटीआई की बात करता हूँ, आप सिर्फ 9 मई का वाकया जो है, जो आपने 9 मई का एक इशू बनाया हुआ है पीटीआई के ऊपर, उसको आप निकाल दें। उसी पे सब कुछ किया ना आपने, बल्ला छीन लिया, ये छीन लिया, वो दहशतगर्द तंजीम, ये वो सब किया आपने, ठीक है ना। आप सिर्फ 9 मई निकाल दें, पीटीआई कहाँ खड़ी है, आप मुझे ये बताइए, ये सवाल है मेरा, छोड़ के जा रहा हूँ। नंबर 2 इस जैसे। अच्छा, तीसरी बात यह है कि 9 मई के अंदर जिन लोगों को इन्होंने कहा ना सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन आपने नाजायज लोगों को पकड़ा हुआ है, खवातीन को पकड़ा हुआ है, आपने उनको कई जगह शो किया हुआ है, एफआईआर्स के अंदर सबूत मौजूद है ना। क्यों कोर्ट जो है उनको जमानतें दे रही है, नंबर 1। नंबर 2, कल 9 मई के बाद परसों एक लड़का जो है लतीफ रफीक लाहौर का, वो छूट के आया, इंतहाई शरीफ तरीन लड़का मोहल्ले का, बहुत अच्छा लड़का, वो आया छूट के, वो रो रहा था कि क्या मैं पाकिस्तान की दुश्मन हूं, मर गया, वो मर गया, इस गम से मर गया, इस गम से वो मर गया कि उसने कहा मुझ पे दहशत, मैं पाकिस्तान का दुश्मन हो गया। वो ये कहता हुआ मरा है, पता है, जिस तरह वो एक हमारे लीडर का बच्चा मर गया घर के अंदर, माजूर बच्चा, ठीक है ना। ये किसी के गले तो जाएगा ना ये गुनाह, इंशाअल्लाह ताला किसी का गला तो पकड़ा जाएगा इंशाअल्लाह। चलें, इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात है प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।